سلام آقا حسین جان حسین جان. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ جاری ہے اصحاب حسین، انصار دین خدا، انصار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی انصار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر رہے تھے ہم. اور آج آپ کی خدمت میں صحابی رسول حضرت انس ابن حارث الکاہلی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کریں گے، جو کہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا سلسلہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ احادیث کے سلسلے میں ہمارا وقت تمام ہو گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت انس ابن حارث کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور ہماری جو بات گفتگو ہوئی تھی کہ صحابیوں کی تین کیٹیگری ہے. جی. ایک جنہوں نے نصرت کی، اور ایک جنہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا، اور تیسرے جو دشمن فوج امام حسین کی شہادت میں شریک ہو گئے. جی. ان کے بعد ہماری بات، آپ نے جو نام ذکر کیا انس ابن حارث الکاہلی کے بارے میں، ان کی ایک حدیث سناتا. دیکھیے یہ آدمی آیا تھا کس بصیرت اور ویژن کے ساتھ. کہتے ہیں یہ وقات کان یقول، حارث ابن انس ابن حارث کہتے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سمیت رسول اللہ یقول ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض یقال لہا بکربلا یقال لہا کربلا. کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا میرا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا ایک ایسی زمین جس کو کربلا کہا جاتا ہے. جو جملہ سنانا تھا اس حدیث کا وہ یہ ہے فمن شہد ذلک منکم، تم میں سے یعنی اے میرے صحابیو سنو، تم میں سے جو زندہ رہے فلینصرہ، جو زندہ رہے حسین کی نصرت کرے. حکم دے رہے رسول اللہ جی اس کی امام حسین کی نصرت کا. آج کہاں وہ صحابی جنہوں نے امام حسین کی مدد کے بجائے دشمن کی فوج میں شریک رہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ کے اتباع کرنے والے تھے یا رسول اللہ کے مخالفت؟ ہے نا ایک سوال. اب یہ فیصلہ سننے والے پہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ بتاؤ آج ہم سنت رسول کی پیروی کرنا چاہیں تو سنت رسول ہے کہ نہیں حسین کی نصرت کرنا؟ بے شک ہے. تو آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ایک سنت کو لے لیں ایک سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ ہے روش. یہ سنت یعنی ہم ہمیشہ ہر سنت کو ماننے کو تیار. عجب نہیں ہے. بے شک اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرے حسین کی نصرت کرنا، اور انہی صحابیوں میں سے آ گئے یا صحابی کی اولاد. جی کربلا میں جو جمع ہوئے یا صحابی کی اولاد. جی حسین امام حسین کے قتل میں وہ شریک رہے. جی ہو. اب یہ بندے کو یہ حدیث سنا تھا، یہ حارث کربلا میں امام حسین سے آ کر ملحق، اور تاریخ کہتی ہے انس ابن حارث. ہاں انس ابن، اور رات میں یہ کربلا پہنچے تھے. اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو کہا مولا آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں. تو امام کا استقبال کیا. جی مجھے جو کتنی عجیب بات ہے. آپ دیکھو اللہ جب سعادت دیتا ہے، آج ہم کہتے ہیں بھئی کوئی ایسا صحابی ہو جو رسول اللہ کی سیرت پہ چل رہا ہو، رسول اللہ کے دین کو ماننے والا ہو، ہمارا کروڑوں سلام نہیں، بے شک ہم اس کے پیچھے ہمیشہ کے لیے چلنے کو تیار ہیں. بالکل. اب آئے کربلا، آئے امام حسین سے عاشور کے دن جنگ کی اجازت مانگی. اتنے بوڑھے ہو چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ کبھی دیکھیے سن 10 ہجری میں یا 11 ہجری کے شروع میں رسول اللہ کی وفات ہو گئی. جی 50 سال اور لگے. جی
ٹھیک ہے. تو اس سے تو خود ہی اندازہ تھا ان کی عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی. بے شک جی. اسی لیے ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن کو للکارا. خوب. اور فرمایا, یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے, آپ فرمایا آل علی شیعۃ الرحمن, آل علی شیعۃ الرحمن و آل زیاد شیعۃ الشیطان. واہ. تو دیکھیے یہ تو دو چار والی بات ہے جاوید بھائی. جی. جو اولاد علی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ شیعۃ الرحمن ہوگا, جی. جو ان کے دشمن میں ہوگا وہ شیعۃ الشیطان ہوگا. بے شک جی. یہ ان کا رجز پڑھا. اس کے بعد 14 لوگوں کو واصل جہنم کیا. جہنم جی. رسول اللہ کے ساتھ بدر اور حنین کی جنگ میں بھی شریک رہے. شریک تھے. یعنی کتنی عمر ہوگی؟ کتنی عمر؟ 90 سے تجاوز کر گئی ہوگی. یقینی بات ہے. اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ امامہ جو تھا جی, وہ امامہ کیا کیا, جب جنگ پہ جانے لگے تو اتارا سر سے اور کمر میں لپیٹا تاکہ سیدھے ہو سکے. جی. پھر ایک رومال مانگا اور اپنی یہ بھویں جو ہے اوپر کی اور اوپر کرنے کے بعد باندھا تاکہ دیکھ سکے. اتنے بوڑھے تھے. اچھا اب آپ دیکھیے اصحاب صفہ میں سے تھے. مدینے میں آئے تو ہجرت کر کے آئے تھے, سب کچھ چلا گیا تھا مکے میں, تو کچھ تھا نہیں, تو ساری ذمہ داری رسول اللہ اٹھاتے تھے. جی. آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ جی, تو 400-500 لوگ تھے. تو جب جنگ میں اجازت ملی تو کہا کہ اس طرح تھے اور دشمن کو آرام سے دیکھیں. عجب جملہ ہے کہ مولا حسین جب یہ گئے میدانے میں تو امام ان کی جنگ دیکھ رہے تھے کھڑے ہو. کتنا خوبصورت منظر ہوگا. بے شک جی. ایک صحابی بوڑھا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو, وقت کا امام دیکھ رہا ہو. اس کو کہتے ہیں بعین اللہ, اللہ کی نظروں کے سامنے جہاد کر رہے. خوب. اور روایت کے ایک دوسرا بھی جملہ تھا, مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میرے نانا کا صحابی. دیکھیے نانا یاد آ گئے ہوں گے. میں کہتے ہیں اتنی عزت آج میں سوچتا ہوں کہ اہل بیت نے جو عزت انہیں فراہم کی وہ بالکل انوکھی ہے. اللہ کے وہاں جو عزت ملے گی وہ تو اپنی الگ بات ہے. بے شک. لیکن آج روایت کہتی ہے کہ امام حسین کی آنکھوں سے جاری تھے اور یہ جملہ فرما رہے تھے. اللہ اللہ, واقعی یہ بہت غضب کا جملہ امام نے فرمایا. شکر اللہ لکا یا شیخ, اے شیخ تمہارا شکریہ میں نہیں ادا کر سکتا, تمہارا شکریہ اللہ ادا کر. بے شک. تم نے اس بڑھاپے میں, یہ بہانہ بڑا آسان تھا کہ نہیں میں خمر خمیدہ ہے, آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, بوڑھا ہو گیا ہوں. کیسے؟ جب امام علیہ السلام نے پوچھا تھا کسی سے کوفے کے ممبر کے نیچے بیٹھے تو بتاؤ تم غدیر میں تھے, کہ علی میرا حافظہ کام نہیں کر, بوڑھا ہو گیا. بعد میں وہی آدمی کہتا تھا میں نے جھوٹ کہا تھا اور علی کی بد دعا مجھے لگی. جی. تو ایک اس طرح کے تاریخ میں لوگ ہمیں ملتے جی. اور یہ آدمی دیکھیے ملتا ہے کہ آیا دور سے سفر کر کے امام کی جہاد میں. اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام نے سلام کیا, اور کیسا سلام. السلام علی انس ابن الکاہل الاسدی شرفن علی شرف الشہادہ. نور علی نور جو ہم کہتے تھے وہ یہی ہے. ایک تو تم صحابی رسول تھے جی, اور صحابی رسول کے ساتھ تمہارے لیے شرف بھی ہے کہ حسین کی نصرت میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جوان. اسی لیے قرآن میں ایک جملہ ہے جاوید بھائی, جی, ہے تو جناب عیسیٰ کے لیے, جی, سلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام اس دن پر جس دن پیدا ہوا, جب مرا اور جب پھر پیدا. ہم بھی یہی کہیں گے سلام ہو اس صحابی پر, کتنی ببرکت ذات تھی, پیدا ہوا, زندگی گزاری, اس دنیا سے گیا تو اللہ کی راہ میں شہادت پا. ہمارا اور آپ کا کروڑوں سلام ہو. یہ ایک اجمالی خاکہ میں نے ایک مثال دی ہے صحابی کی, ورنہ میں نے کہا تھا کہ 12 عدد صحابی امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. ہم نے ایک اس لیے ذکر کیا کہ آپ بہت اننون ہیں, جی, چاہے کہ ان کا ذکر
آئے اور لوگ جانے کہ امام حسین کے 7 شہید ہونے والوں میں کون 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 تھے. ہمارا سلام ہو ان تمام شہداء کربلا علیہ السلام پہ. ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت سعید ابن عبداللہ الحنفی علیہ السلام جو کہ شہداء کربلا میں اس فہرست میں ان کا نام بھی ہے. یہ کہاں سے آئے تھے؟ ان کا کیا تعلق، کس طرح سے کیا جی تھا؟ دیکھیے، ہم یہ ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. آج باقاعدہ جو ہے تاریخ میں اگر آپ ڈھونڈیں تو بنو حنیفہ، جی اگر آپ نے ان کا نام سنا ہے اور یقیناً سنا ہے کہ ایک جگہ بڑی مشہور تھی، اور آپ اگر ان کا ذکر جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ جو ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اسلام میں دین اسلام قبول کرنے کے بارے میں قبیلوں میں بڑا اختلاف تھا. جی رسول اللہ کی وفات کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ جسے مالک ابن نویرہ جی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے اور ان کے گھر میں عزت پہ تجاوز کیا گیا. کس بہانے سے کیا گیا؟ آج تاریخ کہتی ہے اس بہانے سے کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے. جی جبکہ وہ پورا قبیلہ آ کے کہا بھیا ہم زکوٰۃ دینے کے مخالف نہیں ہو، ہم مسلمان ہیں. جی اس نے ہم سے دشمنی نبھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے تھے. جی ہمیں پیغمبر کے بعد خلافت قبول نہیں تھی، یہ قبول تھا، اس لیے ہمارے ساتھ. اسی قبیلے میں ہم محمد ابن حنفیہ جی کی ماں جس قبیلے سے تعلق تھی اس کو بنی حنیفیہ کہا جاتا. جی یہ عبداللہ سعید ابن عبداللہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. خوب. اچھا، چونکہ یہ لوگ ایسے وقت میں اسلام لے آئے تھے کہ رسول اللہ جب زندہ تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے سے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا مدینے تحقیق کے لیے. باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے اپنے وہاں سے ایک قبیلہ بھیجا، مدینے جاؤ تحقیق کرو. اچھا، وہ قبیلہ آیا اور تحقیق کر کے جب گیا تو یہ رسول اللہ کی وفات ہوئی. بدبختی یہ ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی تھی. رسول اللہ کی شہادت ہو چکی. اچھا، اب وہ ایمان لیا ہے جی لیکن اب چونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی رسول اللہ کے بعد خلیفہ کون ہے، جی وہ اس طرف چلے گئے. اچھا، اب رسول اللہ کے بعد یہ بھی ایک تاریخ کا بڑا المیہ رہا ہے کہ اسی میں سے ایک جھوٹا نبی بھی پیدا ہو گیا، جی مسیلمہ کذاب. جی اسی قبیلے سے تعلق. جی اب جو لوگوں کو اہل بیت سے ایک طرف دشمنی تھی، دوسری طرف سے بہانہ مل گیا. جی آج تاریخ کہتی ہے اس قبیلے پہ ظلم و ستم کی انتہا توڑ دی گئی تھی. جرم کیا تھا؟ اہل بیت کی محبت. خیر، مسلمہ تو مار دیے گئے. انہی میں سے سعید اس وقت اپنے وہاں چھوڑ کے کوفہ آ گئے. اس وقت جی وہاں سے ٹرانسفر ہو کر کوفے چلے. اور کوفے میں جب کوفے میں آئے تو اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے سعید ابن عبداللہ. اور شیعوں کے درمیان جو کوفے میں ایک شیعہ چہرہ جس کو کہا جاتا تھا، اس سے پہچان نمایاں چہرہ تھا. عبادت میں، شجاعت میں آپ کا شہرہ تھا. آپ زبان زد عام و خاص تھے. جی سارے کے سارے لوگ آپ کو عبادت اور شجاعت میں ماہر سمجھتے تھے. خوب، اب میں نے آپ سے کہا کہ اب جب صلح ہو گئی اور پھر میں نے کہا خلیفہ نے ان کے ساتھ علی علیہ السلام کی محبت میں کیا کیا کیا، اس میں نہیں جاتا ہوں، آ جاتا ہوں امام باقر علیہ السلام کا ایک جملہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو وہ پکچر جو ہے کلیئر ہو جائے. امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے فَقُتِلَتْ شِيَّتُنَا بِكُلِّ بَلْدَةٍ. اللہ اکبر. ہر شہر میں ہمارے شیعوں کو ہماری محبت کی بنا پر قتل کیا گیا. خوب. وَقُطِعَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ عَلَىٰ. آپ دیکھ سکتے ہیں امام فرماتے ہیں
کہ ان کے ہاتھوں کو پیروں کو اسی دشمنی میں کاٹ دیا گیا. وَكَانَ مَن يَذْكُرُ بِحُبِّنَا وَالْإِنْقِطَاعِ عَلَيْنَا السِّجْنَ أَوْ نَهْبُ مَالِهِ أَوْ هُدِّمَتْ دَارُهُ. کہتے جو آدمی بھی ہماری محبت میں ذکر کرتا تھا، ہماری محبت کا اقرار کرتا تھا اور کہتا تھا ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں، کہتے تھے پس اتنا ہی کافی ہوتا تھا اس کو قید میں ڈال دینے کے لیے. اور عجب ہے، نہب مال ہی، اس کے مال کو لوٹ لینے کے لیے، وحدمت دارہ، اور اس کے گھر کو گرا دیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا نے پانچویں امام نے جو اپنے شیعوں کے بارے میں اس زمانے کے حالات کی عکاسی کی ہے. جی خالی ہمارا نام لے لیتے تھے تو بس اس کا گھر، اس کا مال، اس کی جان جی سب ختم ہو جاتی. بے شک جی. ٹھیک ہے. اب ایسے وقت میں سعید ابن عبداللہ بھاگ کر آئے وہاں سے چھوڑ کر کوفہ. جب جناب مسلم آئے، بلکہ تاریخ میں ایک جملہ اور بھی ملتا ہے، امام دیکھیے جب کسی کو اتنی تکلیف ہو اور امام حسن علیہ السلام مجبور ہے صلح پہ، تو یہ بھی ان میں سے تھے کہ جو بہت ناراض ہوئے کہ مولا کیوں آپ نے صلح کی؟ ہاں اتنے ساری مصیبتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے اٹھائی ہیں، ایک ایک چہرے کو آپ اسی زمانے میں کن کیسے کیسے مار دیا گیا آپ جانتے ہیں. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جو ہے اس بات کو سمجھو کہ یہ جو ہے صلح جو ہوئی ہے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اس کے پیچھے راز کیا تھا، اس بات کو جانو اور اچھی طرح سے سمجھو. خوب انہوں نے جب امام نے ان کو حقیقت دکھائی تو پھر راضی ہو گئے کہ ہاں امام نے سچ بات صلح کی. اور آج تاریخ کہتی ہے کہ تینوں جنگ میں مولا کے ساتھ شریک رہے، صفین میں بھی، نہروان میں بھی، جمل میں اور جمل میں بھی. جب آپ جانتے ہیں یہ کوفے سے خط و کتابت کا سلسلہ لمبا رہا ہے. جی معاویہ کی ہلاکت کے بعد جی یہ تیسری بار عبداللہ خط لے، سعید ابن عبداللہ خط لے کر گئے. جی اور کوفیوں نے ان کو جو ہے بھیجا تھا، اور کسی اور کے ساتھ بھی تھے، ہانی ابن عروہ کے ساتھ. سعید ابن عبداللہ ہانی ابن عروہ کے ساتھ خط لے کر امام حسین کے پاس گئے، مکہ گئے. امام حسین کا کتنا بھروسہ تھا سعید ابن عبداللہ کے اوپر کہ جب یہ خط لے کے گئے تو سعید سے کہا کہ سعید یہ خط کے علاوہ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہاں مولا. تو پوچھا کوفے کے حالات کیسے ہیں. انہوں نے ساری سچائی امام کے سامنے رکھ کر دی. اور جب امام نے جواب سنا تو مجھے ایک بڑی تاریخ میں بڑی عجیب چیز نظر آئی. جب جواب سنا ہے انہوں نے مولا نے تو کہا کہ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھی کھڑے ہو کر اسی وقت، اور خطوط جمع کیے، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا امام حسین کا، یہ تاریخی جملہ، انی رأیت جدی رسول اللہ فی منامی. میں نے یہ جو ہے جب تمہارے سے حالات اور یہ خط لکھا اور یہ سب نماز پڑھ لیا، دعا سے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے بتا کیا کروں، تو مجھے رسول اللہ خواب میں آئے. وقد امرنی بامر، مجھے اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا ہے، وانا ماض لامرہ، اور ایگزیکٹلی وہ کروں گا جو میرے نانا نے کہا. فعزم اللہ لی بالخیر، کہتے میں اللہ کی طرف سے پکا ارادے کے ساتھ، اس خیر کے ساتھ اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ میں پکے ارادے کے ساتھ تیری طرف سے نیکی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف چاہوں گا. وہ انہ ولی ذالک والقادر علیہ، اور اللہ سے بہتر کون بہتر راستہ بتا سکتا ہے اور کون ہے اس راستے کے اوپر چلا سکتا ہے، اللہ سے بہتر. یہ تاریخ کہتی ہے. اب چونکہ سعید واپس نہیں آئے کوفہ، امام کے ساتھ اسی جگہ سے امام کے لیے بعض تاریخیں کہتی ہیں امام نے کہا کہ جاؤ تم کوفے اور میرے آنے کے لیے زمین ہموار کرو.
یہ بھی ہے. امام سعید نے جب امام سے یہ کہا تو سعید نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں. سعید وہاں سے آئے اور جناب مسلم کے لیے بھی انہوں نے زمین ہموار کی تھی اور پھر جناب مسلم کا خط لے کر بھی دوبارہ امام حسین کے پاس آئے. جی. تو ایک بار آئے تھے اور دوبارہ بھی جناب مسلم کا خط لے کر آئے. اور جب کربلا پتہ چل گیا جناب مسلم کا خط لے کر گئے کہ ایسے حالات ہو گئے تو پھر امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسی جگہ سے امام حسین کے ساتھ ساتھ آئے. اب آئیے آپ دیکھیے کیا امام نے ان کے لیے کہا ہے. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا سلام. السلام علی سعید ابن عبید اللہ عبداللہ الحنفی. سلام ہو سعید ابن عبداللہ حنفی پہ القاتل للحسین جنہوں نے امام حسین کے لیے جنگ کی. وقد اذن له فی الانصراف. جب کہ امام نے سعید کو بلا کہا سعید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, ضروری نہیں آ رہا ہو, میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں, تمہارے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, چلے جاؤ. اب ان کا جملہ سنیے. خوب یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے امام نے کہا تھا چلے جاؤ. جی. لیکن قال سعید لا واللہ یا ابن رسول اللہ. نہیں, اللہ کی قسم نہیں فرزند رسول, ایسا نہیں ہوگا. خوب لا نخلی کا ابداً, قیامت بھی آ جائے گا تو آپ کا سامان نہیں چھوڑوں گا. حتی یعلم, یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے. واللہ انی قد حفظنا فیک وصیت رسول اللہ. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. اے میرے مولا میں تو آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا, اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے آپ کے سلسلے میں رسول کی وصیت کو پورا کر دیا. اللہ اکبر. ہم نے رسول کی وصیت کی حفاظت منہ بمنہ بال برابر بھی اس سے ہٹے نہیں ہیں. جی. اتنی ہے رسول اللہ کی وصیت پر ہم. اللہ کا رسول تو کہہ رہا تھا, بار بار کہہ رہا تھا یہ جملہ, اے لوگو اہل بیتی بیت انی تارکن. آج حدیث متواتر ہے یہ, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی. اب آپ سوچئے کہ لوگ یہ بھول گئے کہ مثلا اطرت رسول, اللہ کا رسول کہتا تھا میرے اہل بیت کو بولنا میرے, اور امام خود کیا کہہ رہے ہیں, سعید کیا کہہ رہے ہیں؟ سعید کہہ رہے ہیں اے میرے آقا میں آپ کے بارے میں رسول کی حدیث کو وصیت کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتا ہوں. خوب اس کے بعد آپ سنیے. ولو علمت انی اقتل فیک ثم وحی ثم احرق ثم عذری لیفعل بی ذلک بی 70 مرہ. پھر ایک جملہ فرمایا, کہتے ہیں اے میرے آقا لو علمت, اگر مجھے پتا ہے کہ انی اقتل فیک, مجھے آپ کی محبت میں شہید کر دیا جائے, ثم وحی پھر مجھے زندہ کیا جائے گا, ثم احرق پھر مجھے آگ میں جلا دیا جائے گا, ثم عذری پھر مجھے پھینک دیا ہے, میرے اعضاء جلا کے پھینک بکھر دیا جائے. خوب لیفعل بی ذلک بی 70 مرہ, اور یہی کام میرے بارے میں 70 بار کیا جائے گا. ما فارقتک حتی القاک, آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ سے ملاقات نہ کر لوں. مما خوب اس کے بعد کہتے تھے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, خدا کی قسم میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا. خوب پھر کہتے تھے کہ اے میرے آقا میں تو ایک بار بھی قتل ہونے کو جو ہے اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں, اگر 70 بار موقع ملے تو 70 بار شہید ہو جائے. یہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم انال الکرامہ, اے میرے مولا مجھے تو ایک بار شہید ہونا ہے اور وہ عزت حاصل کر لینا ہے التی لا انقضاء لها ابدا, جو کرامت کبھی ختم نہیں ہونا. آج 61 ہجری سے آج 1445 اور 46 ہجری میں ہم آ گئے. جاوید بھائی وہ کرامت باقی ہے. کتنا ویژن تھا ان کے پاس. 61 ہجری میں شہید ہو رہے تھے اور کہتے کہ وہ عزت حاصل کروں گا جو کبھی ختم نہیں ہو. آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے.
احترام اور کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور خالی ہم شیعہ نہیں، جو بھی تمام پڑھتا ہے مسلمان، دنیا کے مسلمان کیوں غیر آپ بھی. دیکھیے ہاں ساری دنیا کے لوگ کربلا کیوں آ رہے ہیں؟ سلوٹ کرنے آ رہے ہیں. حتیٰ آپ ابھی نئی کتاب نکلی ہے کہ عیسائی جو ہے رائٹر نے لکھی ہے، اس نے لکھا کہ حسین عند المسیحین، عیسائیوں کی نگاہوں میں حسین کیا ہے. خوب یہودی لکھ رہے ہیں، کمیونسٹ لکھ رہے ہیں، آپ ہندوستان میں ہیں، ہندو ہمارے لکھ رہے ہیں، ہندی لکھ رہے ہیں، ان کا ماتم کر رہے ہیں. یہ بتا دینے کی کافی نہیں ہے کہ یہ جو جملہ تھا، مولا ایک بار تمہارے لیے قربان ہوں گا اور ہمیشہ کے لیے عزت اور شرف حاصل کر لوں. خوب اب آپ ذرا سن لیجئے کہ یہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے 10ویں محرم کی رات کو امام کے خطبے کے بعد کچھ کہا ہے. خوب ظاہر ناحیہ میں بھی آپ نے آپ کے سامنے میں کہا. اس کے بعد کہا فقط لقیت حمامک. امام زمان صاحب نے فرمایا اے سعید، جس چیز کی تمنا تھی وہ تمہیں مل گئی، وہ کرامت تمہیں چاہیے تھی، مل گئی. وَوَاسَيْتَ امامک، تم نے اپنی شہادت سے مولا کی محبت کا حق ادا کر دیا. وَلَقَيْتَ مِنَ الْكَرَامَ فِي دَارِ الْمَقَامَ، اور وہاں بھی عزت ملے گی جو قیامت کا دن ہوگا. حشرنا اللہ معکم فی المستشہدین. امام کہہ رہے ہیں ہمیں تمہارے ساتھ اللہ شہیدوں میں شمار کرے. اللہ اکبر. وَرَزَقْنَا مُرَافَقَتَكُمْ، اور یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جاوید بھائی. امام زمانہ کہہ رہے ہیں اور اعلیٰ علین میں دوسروں کی دوستی کے ساتھ ہمیں تمہاری دوستی اللہ عطا کرے. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج ہم تمنا کرتے ہیں مولا تمہاری دوستی ہمیں ایک ذرہ مل جائے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سعید دعا کرتا ہوں کہ تمہاری دوستی ہمیں اعلیٰ علین میں مل جائے. اللہ اکبر. یہ ہے ان کا مرتبہ، یہ ہے ان کی ذات. آج ایک جملہ شہادت کا ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. آپ دیکھیے، جب یہ بہت مشہور ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا تو سعید نے کہا تھا کہ مولا آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لے. اور پھر طارق کہتے امام نے امام سے کہا مولا میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیجیے، اور ہر جو تیر آئے گا اپنے اوپر لے لو. آج روایت میں ہے کہ بندے نے ہاتھوں سے جو پکڑ سکا تھا، تلوار سے جو کاٹ سکتا تھا، سپر پہ جو روک سکتا تھا وہ روکا. 7 تیر اپنے وجود پر لیا. اور کتنی ہمت تھی، جب تک نماز مکمل نہیں ہوئی پیروں پہ کھڑا رہا. ایک تیر نہیں آنے دوں گا. جب نماز ختم ہو گئی، اطمینان ہو گیا میرا مولا اب نماز مکمل کر چکا ہے، زمین کربلا پر آئے اور اللہم ابلغ نبیک انی السلام، اے اللہ ہمارا سلام رسول اللہ کو پہنچا دے. وَأَبْلِغْهُ مَا لَقِيتَ مِنْ أَلَمِ الْجَاهِ، اے اللہ یہ بھی بتا دے کہ ہم نے امام حسین کی نصرت میں وہ زخم اور درد برداشت کیا ہے جو جہاد میں برداشت کیا جاتا ہے. فَإِنِّي أَرَدْتُ ثَوَابُكَ، اے اللہ میں ثواب چاہتا ہوں نصرت نبیک، فی نصرت نبیک. ہم یہ پیغمبر کی نصرت کر رہے ہیں، ان کی نصرت کا ثواب ہمیں اللہ عطا فرما دے. امام سرحانے آئے اور یہ جملہ جب قیامت تک کے لیے ارشاد فرمایا. جیسے ہی امام سرحانے آئے آنکھیں کھولی، فرمایا اوفی تو ابن رسول اللہ، اے میرے آقا میں نے امامت کا حق ادا کیا. فَعَجَابَهُ الْإِمَامُ شَاكِرُ اللَّهُ، امام نے شکرانے کے طور پہ جواب دیا نام انت امامی فی الجنہ، اے سعید تم جنت میں میرے آگے آگے ہو. مبارک ہو یہ شہادت اور یہ کرامت جو تم نے امام کی نصرت سے حاصل کی. اللہ مجھے اور آپ کو امام حسین کے ناصروں میں اور امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار. الہی آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. ناظرین اکرام،
آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہم چاہتے تھے کہ اور بھی ہم کچھ اصحاب کا ذکر کریں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں بہت مشکور ہوں حجت الاسلام کا کہ تشریف لا اور زحمت تحقیق کے ساتھ میں ہمارے سامنے پیش کی. ہم یقیناً ان اصحاب حسین اور انصار حسین علیہم الصلاۃ والسلام سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور چلانے کی، اپنے خاندان کو، اپنے خانوادے کو، اپنے اطراف جو اپنے تمام اعزاء و اقربا کو ان کے راستے پر چلانے کی پوری کوشش کریں گے. یہی زندگی اور آخرت کا سرمایہ ہے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اور اصحاب کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.